الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کلہن مرکزی مجلس اہل سنت جماعت 39واں مرکزی جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 12 روزہ جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا جلسہ آپ کے محلے، آپ کی مسجد باغ نرخی میں جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہے۔ الحمدللہ سرکار کے صدقے میں نونہال نوجوان جمع ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ جہاں نوجوانوں کا اجتماع ہوتا ہے سمجھ لیجئے وہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے، کہ آج نوجوانوں کو بیدار کرنا ہے، اور ہمارا نوجوان، ہمارا یہ نو عمر جتنا بیدار ہے اتنے بزرگاں بھی بیدار نہیں ہیں۔ وہ تو ہم کو میٹھی نیند سلانے میں لگے ہیں، اور یہ نوجوان نو عمر ہم کو جگانے میں لگے ہیں۔ آپ نے حالیہ میں ان نوجوانوں اور نو عمروں کا جذبہ دیکھ لیا کہ جس کو جیل نہیں ہونے والی تھی، ان نوجوانوں نے محبت رسول کا، جذبہ عشق مصطفیٰ کا وہ ثبوت دیا کہ اللہ نے ان نوجوانوں کے احتجاج کو قبول فرما کر اس خبیث کو جیل کے حوالے کر دیا۔ تو آج اسی جذبے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے لیے کلہن مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت
یہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی ہے، چونکہ یہاں نونہال اسلام کی کلیاں اور اسلام کے پھول تشریف فرما ہے، تو میں بات ایسی کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہر عمر والے میری بات کو سمجھ جائیں گے۔ میں سب سے پہلے اصل بات کیا ہے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مقررین تشریف لاتے ہیں، وہ اپنے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، کسی کو سمجھ میں آیا کسی کو سمجھ میں آیا، بس سن لیے، ایک مشہور جلسہ ہو گیا، بیٹھ گئے۔ پھر آپ حیدرآباد کے حالات دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہماری مسجدیں جو 99% مسجدوں میں وہابیت ہے۔ پھر میں سوچنے لگتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے جلسے، اتنے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے ائمہ، مفتیاں، مرشداں اور کیا کیا نہ جانے علم اور حکمت کے دین کے ٹھیکیدار ہونے کے باوجود بھی ہماری مسجدیں لکھا ہوا تو نام ہے اہل سنت الجماعت، اور اندر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ امام، کمیٹی۔ اور اس وقت حیدرآباد میں ڈوغلوں کا راج ہے، کسی کو پورا مت بولو، اور حد یہ ہے سینہ تان کے کہہ رہے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے جلوسوں سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعے میں امریکہ میں بیٹھا جا کے انہیں ہمارے کو چھیڑا، اب جواب دینا نہیں دینا، کہ میلاد کے خلاف، میلاد کے جلسوں کے خلاف، میلاد کے جلوسوں کے خلاف، میلاد کی محافل کے خلاف۔ پھر یہ کون بولنا؟ ان بچوں کو کون سنوارنا؟ ان نوجوانوں کو کون معلومات دینا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا برکتوں کا باعث ہی نہیں ہے بلکہ نجات کا باعث ہے؟ مگر ہمارے کو یہ سکھایا جا رہا، اخباروں میں دے رہے ہیں، ارے میلاد کی تو ابھی نہ ریالی نکلی، نہ میلاد کا تو جلسہ نکلا ہوا، نہ میلاد کا جلوس ہوا، انہیں بیٹھ کے امریکہ سے مضمون بھیج دیا، سیاست اخبار والا چھاپ دیا، اور اس کے بعد ہمارے مولانا باقر علی صدیقی صاحب، ہماری جماعت کی اہم شخصیت نے جواب دیا، امریکہ میں دھوم مچ گئی، لیکن یہاں ابھی تک جامعہ نظامیہ کے علماء خاموش ہے، ابھی تک یہاں کے مرشدین خاموش ہے، ابھی تک یہاں کے جو ہے نام نہاد ٹھیکیدار خاموش ہے۔ اس لیے کل ہند مرکزی مجلس اعتماد ہر گستاخ رسول کا جواب دیتی ہے۔ خالی ایک مرتبہ جلسہ بلا کر 25-25 ہزار روپے مقررین کو دے کے، خطبہ کو دے کے، بڑے اچھے کھانے کھلانے سے نوجوان نہیں سمجھے گا۔ گلی گلی پھر کے، مسجد مسجد جا کے نوجوانوں کو جمع کر کے سمجھانا ہے، ہم کو محبت ہے تو رسول پاک سے محبت ہے، ہم ہر چیز برداشت کریں گے لیکن گستاخی رسول برداشت نہیں کریں گے، سرکار کی شان میں توہین برداشت نہیں کریں گے، سرکار دو عالم کی بے ادبی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ سرکار ہمارے لیے سب کچھ ہے اور اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ کوئی اپنے محبوب کو نہیں دیتا، کوئی اپنے پیارے کو نہیں دیتا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب ہم کو عطا فرمایا ہے، اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے۔ مگر بابا پہلے یہ سمجھو کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کس کو ہیں؟ میلاد کے کیا معنی؟ میلاد ہے کیا؟ میلاد النبی، یہی بات سمجھنے نہیں دے رہے۔ ابھی ہم جلسے نہیں کرے، جلسے کی مخالفت، تاکہ آپ کیا بولے تو ہم نماز کو بول رہے ہیں، ہم روزے کو بول رہے ہیں، ہم اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں، ہم
دین کی باتیں پھیلا رہے ہیں، ہم قرآن پاک کے جلسے کر رہے ہیں، ہم قرأت کلام پاک کر رہے ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم عالم ہیں، کدھر بول رہے ہیں؟ پہلے مفتی عالم نہیں ہوتے، پہلے نمازی نہیں ہوتے، پہلے روزہ دار نہیں ہوتے، پہلے زکوٰۃ دینے والے نہیں ہوتے، پہلے حاجی نہیں ہوتا، پہلے نمازی نہیں ہوتا، پہلے عالم نہیں ہوتا، پہلے حافظ نہیں ہوتا، پہلے امام نہیں ہوتا، پہلے عالم نہیں ہوتا، پہلے مرشد نہیں ہوتا، پہلے صوفی نہیں ہوتا، سب سے پہلے ایمان والا ہوتا ہے۔ ایمان ہے تو عالم ہے، ایمان ہے تو صوفی ہے، ایمان ہے تو ملا ہے، ایمان ہے تو حاجی ہے، ایمان ہے تو نمازی ہے، ایمان ہے تو دیندار ہے۔ ایمان ہی نہیں ہے اور ہم یہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد النبی، ایک بچہ تو بولو میلاد کے معنی کیا ہے؟ یہ کمزوری سنیوں کی ہے، میں اس لیے کہتا ہوں تو مجھ کو کہتے ہیں مولانا بڑی سخت تقریر کرتے، انہوں جا کے وہابیوں سے ملے تو ہم کچھ نہیں بولنا نہیں بولنا۔ بولو عظیم ایڈوکیٹ صاحب، آپ کی عظیم بات سننے آیا ہوں میں۔ یہ عظیم باتیں یاد رکھو، ابتدائی نالج نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے بچے، ہم سنی ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ سنی کس کو بولتے۔ نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنا سنیت نہیں ہے، روزہ رہنا سنیت نہیں ہے، قرآن پاک پڑھ لینا سنیت نہیں ہے، عالم ہو جانا سنیت نہیں ہے، حافظ ہو جانا سنیت نہیں ہے۔ سنیت وہ ہے جو سرکار سے محبت رکھنا سنیت ہے۔ اور آج بڑے بڑے جلسے، ہم اتنے جلسے کرے، ہم اتنے جو ہے نا جلوس، کہاں ہیں؟ تم میلاد کے خلاف بولا جا رہا ہے، کہاں ہیں پھر سنی کمیٹیاں؟ سوائے اہل سنت کلین مرکزی مجلس اہل سنت کے کون جواب دے رہا؟ ہاں پھر اب بدنام کرنے کا آسان راستہ، شجاع صاحب وہ سخت تقریر کرتے، شجاع صاحب ان کو بولتے ان کو بولتے۔ میں بولا ہم کس کو بھی نہیں بولتے، جو رسول کا گستاخ ہے اس کو بولتے۔ اب بولنا نہیں بولنا آپ بولیے۔ سرکار کے گستاخ کو، اسلام کے دشمن کو، قرآن کے دشمن کو، صحابہ کے دشمن کو، اہل بیت کے دشمن کو، اولیاء کے دشمن کو بولیے، جواب دینا کہ نہیں دینا؟ اس کو سخت بولتے کیا؟ تم تو ایک پیمانہ بنا لیے، ہم کسی کو برا نہیں بولتے۔ ان کو بولے آپ کی ذرا تیری ٹوپی ہے، 3 دن تک بات نہیں کرتے، میری ٹوپی کو برا بولے بولے، اور انہیں سرکار کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، میلاد کے خلاف بول رہا ہے، تو ہم کچھ نہیں بولنا، خاموش بیٹھنا، جی حضوری کرنا۔ ہم لیڈروں کے چمچے نہیں ہیں، ہم یہ سیاسی لوگوں کے چمچے نہیں ہیں، ہم غلام ہیں تو غوث اعظم کے غلام ہیں، خواجہ غریب نواز کے غلام ہیں۔ جو غوث اعظم نے فرمایا ہے وہ بات آپ کو پہنچا کر رہیں گے۔ جو حضور خواجہ عطا رسول خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار نے جو فرمایا ہے وہ ہم آپ کو بولتے رہیں گے۔ یہ لیڈراں اپنی سیاست چمکائیں گے، پوروں کو ملائیں گے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تمام باطل فرقے مل کے کوئی نیک کام نہیں کر سکتے، صرف سنی ہی ہے جو دین کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے تو غریب نواز کو سرکار نے ہندوستان میں بھیجا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ الحمدللہ آپ کے سبحان اللہ بولنے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، ورنہ یہی بات کو بول رہے سخت ہے، یہ سخت ہے بات، یہ بات سخت ہے۔ لوگوں پہ مشہور کر دیے تو میں بولا بھائی میرے سے ملا کرو آپ، انہیں کچھ بول دیا، وہاں مولانا ایسا بولے، وہاں کو ایسا بولے، کہیں بھی نہیں بولے، وہابیوں کو بولے، نجدیوں کو بولے، رافضیوں کو بولے، مہدویوں کو بولے، خارجیوں کو بولے، ناصبیوں کو بولے،
یا رسول اللہ بولنے روکنے والے یا رسول اللہ کو شرک بولنے والوں کو جواب دیے، یا غوث کو شرک بولنے والوں کو جواب دیے، جھنڈے کو بدعت کہنے والوں کو جواب دیے، فاتحہ کو بدعت کہنے والوں کو جواب دیے، میلاد کو ناجائز کہنے والوں کو جواب دیے، میلاد کو حرام کہنے والوں کو جواب دیے۔ تو آپ بولیے جواب دینا کہ نہیں دینا؟ ہم میلاد منانے والے ہیں، ہم سنی ہیں۔ غوث اعظم نے میلاد منایا، غریب نواز نے میلاد منایا، نظام الدین اولیاء نے میلاد منایا، بندہ نواز نے میلاد منایا، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد منایا، یوسف بابا شریف بابا نے میلاد منایا، حضور بہلو علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد منایا، بہودی سے دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب خادم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد منایا، حضور امام اہل سنت عارف باللہ حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد منایا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد منایا، ہمارے سارے بزرگوں نے میلاد منایا۔ اور ہم بھی کہتے ہیں میلاد منانا نجات کا باعث ہے، برکتوں کا باعث ہے، رحمتوں کا باعث ہے۔ جس گھر میں میلاد منائی جاتی ہے وہاں رسول پاک کی نظر قائم ہو جاتی ہے۔ سمجھے بابا؟ اگر نہیں پڑھنا آتا نا، اعلیٰ حضرت سے بڑی چڑ ان کو۔ ہاں تم بانی جامعہ کو بازوں کا آدمی نہیں پہچانتا، تم مول صاحب بولے اتنے بڑے عالم حضور امام اہل سنت عارف باللہ محسن دکن حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی خدا سر العزیز نام لینا نہیں آتا، ان کے مدرسے میں پڑھ کے بدنام کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت سے چڑھتے۔ کیوں چڑھتے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم مولا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ انہوں نے ذکر نہیں سنانا سرکار کا، میلاد نہیں کرنا، دیوبندیوں سے ملنا۔ بھائی ہم رہتے حیدرآباد میں، ہم بیرون سرکار کے خادم ہیں، لیکن وہ اعلیٰ حضرت کو اس لیے مانتے کہ اعلیٰ حضرت حق کی پہچان ہے، سنیت کی پہچان ہے۔ ہم بانی جامع نظامیہ کو اس لیے مانتے حق کی پہچان ہے، سنیت کی پہچان ہے۔ مہدی سے دکن کو اس لیے مانتے حق کی پہچان ہے، سنیت کی پہچان ہے۔ اس لیے ہم مانتے ہیں اعلیٰ حضرت سے مت چڑھو، اعلیٰ حضرت نے سارے عالم میں میلاد کی دھوم مچا دی ہے۔ ہم تو حیدرآباد میں رہتے، میں کبھی بھی بریلی شریف نہیں گیا، نہ میں کبھی بریلیوں سے ملتا ہوں۔ میرے کو معلوم ہے جاتا نظامیہ والے بریلی ویسی جو خالی نام بورڈ لگا لیے، مال نہیں ہے، نام لے رہے خالی اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کا کام کرو نا، وہابیوں کا بائیکاٹ کرو نا، ہمارے ویسا نہ ان کی دعوتوں میں جاؤ، نہ ان کو دعوت دو، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھو، نہ کرو خالی اسٹیجوں پہ لہرا لہرا کے پان کے بیڑے ڈالتے کے جو ہے تقریر کرنا اور ہے، اور اعلیٰ حضرت کے مشین پہ چلنا اور ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کے؟ تو میں عرض کر رہا تھا میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں ولادت کو، پیدائش کو۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں ہمارے اور آپ کے آقا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ولادت، مولود بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کہاں ہوئی؟ کہ بچے تو یاد رکھنا نا بھائی، اس لیے میرے آقا نے کیا فرمایا، ہم یہ بڑے بڑے جلسے اتنے ہونے کے بعد بھی ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے آقا کہاں پیدا ہوئے۔ ماشاءاللہ سرکار مکے میں پیدا ہوئے، اور میں یہ بات آپ کو سناتا ہوں بچوں کو، اور ہمارے سرپرستوں کی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہم پلان ڈالتے، کون سے کانوینٹ مدرسے میں ڈالنا، اسکول میں 3 سال کے بچے کو لے جا کے
انہیں ماں باپ کو بھی بلا کے ان کا انٹرویو لیتا، ان کا لیتا، پورا خاندان دیتا، اور لاکھوں روپے ان مدرسوں میں ڈال رہے ہیں جو یہودیت اور نصرانیت سکھا رہے ہیں۔ یہ غلطی ہے یہ ہماری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قرار دے دیا کہ جب مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بچے تیار ہے بھائی، آخر نرخی باغ نرخی کے بچے ہیں، کچھ تو خوشبو ہے پھولوں کی۔ اذان دیتے، سوچے کبھی کہ سرکار کا کتنا بڑا احسان ہے، ابھی بچہ اس دنیا میں آیا ہے، لاشعوری ہے، لاشعوری میں بھی اس کو اذان دی جا رہی ہے، ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت دی جا رہی ہے، کیسا ذہن بنایا جا رہا ہے؟ بولو یہ سرکار کی میلاد کا صدقہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب میلاد منانا کہ نہیں منانا؟ میلاد سرکار آئے تو ہماری کانوں میں پیدا ہوتے ہی اذان آ گئی اور ذہن بن گیا اللہ ایک ہے۔ آقا ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بات پہنچا دی گئی آپ کے تحت شعور میں، ابھی آپ کو شعور نہیں تھا، یہ سرکار دو عالم کا صدقہ ہے، اس کی حفاظت اب ماں باپ کریں۔ آج کل تو کیا ہو رہا ہے، شرکیہ جلوسوں میں جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں، وہاں جا کے ناچ رہے ہیں، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ہے لیڈر، اگر لیڈروں کے پیچھے جائیں گے نا انہوں آپ کو مشرک بنا دیں گے۔ ہم آپ کو رسول کا غلام بنانے کے لیے آئے، ہم بھی سرکار کے غلام رہیں، آپ بھی سرکار کے غلام رہیں، اور توحید پہ قائم رہیں، اللہ کی وحدانیت اور وحدت پہ قائم رہیں، اللہ کو ایک یکتا مانے۔ اس لیے جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کو اذان دے کے کہا گیا کہ گواہی دو اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو دین سکھاؤ، کلمے سکھاؤ، نماز کے ارکان سکھاؤ، اور اس کو نماز کا پابند اور اس کو دین کی باتیں بتاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کیا ہے، سرکار کے والد کا اسم گرامی کیا ہے، سرکار کی والدہ کا اسم گرامی کیا ہے، سرکار کہاں پیدا ہوئے، سرکار دو عالم کب تشریف لائے، سرکار کی جلوہ گری کب ہوئی، یہ بچوں کو اپنے گھروں میں سنانا۔ سرکار نے کہا 7 برس کی عمر میں بچے کو دین کی تعلیم دو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ 3 سال کی عمر میں لے جا کے غیروں کے حوالے کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اب یہ غلطی کریں گے تو سزا ملے گی نا، جو آج ہم سزا بھگت رہے نا۔ اس لیے ہمارے گھروں میں لبرلزم آ گیا، ہمارے گھروں میں کمیونزم آ گیا، ہمارے گھروں میں سوشلزم آ گیا، ہمارے گھروں میں دین بیزارگی آ گئی۔ ہم سیکولر ہو کے نام، سیکولر کے معنی ہے بے دین۔ آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھو، بڑے شان سے بولے ہم سیکولر ہے، کہتے سیکولر بولے تو کسی دین کے نہیں، دہری ہے۔ ہم سیکولر نہیں ہیں، ہم اسلامی ہیں۔ ناز کرنا کہ اللہ ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ناز کرنا کہ ہم سرکار کے غلام ہیں، ناز کرنا کہ ہم ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، ناز کرنا کہ ہم مولا علی کے غلام ہیں، ناز کرنا کہ ہم امام حسین کے غلام ہیں، ناز کرنا کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، ناز کرنا کہ ہم غریب نواز کے غلام ہیں۔ یہ ذہن بنا دیے ہم سیکولر انڈین، بولا ہم مسلمان انڈین۔ سمجھے آپ؟ ڈرنا گھبرانا نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میں بتاتے چلوں گا۔ اس لیے سرکار بولے کہ پہلے ذہن بناؤ
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قرآن تو پڑھتے نا، پھر یہ علماء کیوں نہیں بتا رہے؟ تو پتا چلا ان کو قرآن تے نہیں، انہوں 16 سال رایا کا کر دیے، ڈگری لے کے لیڈروں کے پیرا پڑھنا شروع کر دیے، تو کیا اسلام سکھائیں گے؟ بھئی لیڈروں کی چمچاگری کرا تو اسلام سکھا سکتا؟ بولو آپ، سرکار کی غلامی کرے تو اسلام سکھا سکیں گے؟ قرآن تک پڑھ رہے ہیں، تراویح میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ چمچوں کو دیکھو، ہر ریالی نکل رہی، مفتی کو بے چینی نہیں ہو رہی، کتنے ریالی، پرسوں بھی نکلی ریالی، ہاں یہ زندہ باد وہ زندہ باد، کہے کہ زندہ باد، تم تو چلتے پھرتے مردہ باد ہے، ہاں یہ زندہ باد وہ زندہ باد، پوروں کو جمع کر لیے، انٹرویو لیے تو انٹرویو لینا نہیں آ رہا، کہے کہ کیا مقصد سے ریالی نکال رہے ہیں؟ بولے تو مقصد کچھ بھی نہیں معلوم، نہیں بہت اچھی ریالی ہے، ارے ہم بتاتے دیکھو، جلوس نکال کے، میلاد کے ریالی نکال کے، ہمارے بچے سے پورو کئی کو ریالی نکالے تو سرکار کی محبت میں نکالے، نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے ریالی؟ سب ریالیاں نکل رہے ہیں، سب جلوساں نکل رہے ہیں، پرسوں 20 سفر کو وہاں یہ کون سی ہوٹل ہے، وکٹوریا ہوٹل سے لے کے دارالشفا تک صبح سے ٹرافک بند۔ اب مفتی صاحب کو دواخانے یاد نہیں آ رہے، تکلیف یاد نہیں آ رہی، مدرسہ یاد نہیں آ رہا، کوئی وہاں چل رہا نہ پھر رہا، ہوا نہیں ہوا بھائی میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں، میرے کو بولتے ہیں ان کا خلاف ہوں، ان کا خلاف ہوں، میں حق بولتا ہوں، والا حق بولنے والے کے خلاف دنیا رہتی چھے، ہم ڈرتے نہیں، ہم حق بولتے ہیں۔ تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پرسوں ریالی نکالے، تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سڑکیں کتنی خراب ہے، اب آتے وقت حالانکہ آنا تھا ہمارے کو 8 بجے، سڑکیں خراب ہونے سے ادھر سے پھر کے آنا پڑا، کتنی تکلیف ہے، اس کا کوئی خیال کر رہے ہیں؟ صرف میلاد کے جلوس میں یہ مفتی کو، یہ عالم کو، ارے خیر یہ وہ بولا، دیوبندی بولا تو بولیں گے تو ہے جو لوگا گو کے نالے، وہاں بھی بولا تو بولیں گے ہے خراب کیڑے مکوڑے، ان کی بات پہ ہم توجہ نہیں دیکھتے۔ نظامیہ کا مفتی، ابھی تک نظامیہ جواب نہیں دیا، پڑھ لو سیاست کا اخبار کیوں کا، اور اس سے پہلے تو بڑے بڑے بورڈ لگائے سڑکوں پہ، آج بھی مکہ مسجد میں جا کے دیکھو اتنا بڑا بورڈ ہے، جلوس نکالنے سے یہ تکلیف، جلوس ایسا کرنے سے یہ ہے، ایسا ویسا، مطلب کہ جلوس مت نکالو۔ تو پھر آپ کیا نظر آپ کو نہیں آ رہا تو کسی ڈاکٹر سے چیک کراؤ، پھر یہ ریالی پرسوں نکلی تو آپ کو نظر نہیں آیا، یہ جلوساں نکلے تو نظر نہیں آیا، تو وہاں بھی تو روک لگانا تھا نا، پرسوں تو اتنا بڑا جلوس نکالے پھر پورا حیدرآباد بند ہو گیا، ڈر کے لوگ اپنے دکانہ بند کر لیے، تو یہ نظر نہیں آ رہا مسلمان کو ڈرپوک بنانے کے لیے تم عالم اور لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ ارے مسلمان جرت و بہادری کا نام ہوتا ہے، مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، مسلمان ڈرتا ہے تو اللہ رسول سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، حسین یا حسین، غوث یا غوث، خواجہ یا خواجہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ اب آپ کو تکلیف نظر نہیں آ رہی ہے اور آپ جو ہے کچھ مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، جواب دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں ہم جلوس بھی نکالیں گے، جلسے بھی کریں گے، محفلیں بھی سجائیں گے، اور ذکر سرکار دو عالم کر کے ہم سرکار کی محبت حاصل کریں گے اور دشمنان رسول کو جواب دیں گے۔ دیں گے کہ نہیں دیں گے بھائی؟ میں کچھ غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا؟ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ سچے عالم ہیں، آپ سچے مفتی ہیں، تو آپ نظر ڈالیے، قوم کی صحیح رہنمائی کیجئے اور بتائیے کہ ہم جلوس نکال کے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، بلکہ ہم پہلے اعلان کرتے ہیں فلاں دن فلاں وقت یہ جلوس نکلے گا، ان راستوں سے جائے گا، اور پرامن انداز سے ہم نہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں بلکہ یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر جاتے ہیں۔ تو ان کو یا رسول اللہ کے نعرے سے چڑ ہے،
اس لیے میلاد سے چڑ ہے. تو میلاد النبی کے معنی ہوئے کہ سرکار دو عالم ہمارے نبی ہیں. سرکار کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا کا نام ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد دلوں کی دوا بن کر آئے. محمد سراپا شفا بن کے آئے. محبت نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ عالم ہوتا نہ آدم ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم کو معلوم ہوا کہ سرکار کی آمد ہمارے کو نجات دلاتی ہے، برکتیں دلاتی ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں ہمارے آقا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بچے یاد رکھنا. کوئی پوچھا کس کی میلاد منا رہے ہیں، ان کا اسم پاک کیا ہے، تو کہنا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا. اور ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا. ان کے والد کا نام، سرکار کے والد مبارک کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام. یہ سرکار کے والدین کریمین ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے حضرت آمنہ کا کتنا بڑا احسان ہے، حضرت عبداللہ کا کتنا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے ہم کو سرکار مل گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی 12 ربیع الاول. اس لیے 12 ربیع الاول کو ہم عید میلاد مناتے ہیں. ہم انہیں عید میلاد کئی کو تو تمہارے کو کئی کو. سن لیے، کسی سے بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا ہمارے کو کرنا نہیں ہے. ہم کوئی نہیں کرتے. کوئی بولا میلاد منانا کہاں ہے تو سیدھا آپ جواب دیجئے میلاد منانا سنیوں کے پاس ہے. پھر سے ہی ختم. کیونکہ کئی فرقے ہیں. سرکار بولے 73 فرقے ہوں گے تو کیا ہم ہر فرقے سے جا کے گفتگو کر کے کچھ سمجھائیے؟ انہیں سمجھتا ہی نہیں. قرآن تو بولا لا یستطیعون سبیلا، ان کو راستہ ہی نہیں ملتا. اب سمجھانے کا دور نہیں ہوا. بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے عالموں نے ہم کو سمجھا دیا. حضرت بانی جامع نظامیہ نے سمجھا دیا، اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا، بحر العلوم نے سمجھا دیا، محدث دکن نے سمجھا دیا. ہم چلیں گے تو بزرگوں کے راستے پہ چل کر میلاد منائیں گے. اور 12 ربیع الاول ہمارے لیے عیدوں کی عید ہے. اور اس کو کہتے ہیں عید الاعیاد، عیدوں کی عید. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی ولادت کی خوشی میں جو جشن منایا جاتا ہے اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں. اب منانا کہ نہیں منانا؟ ہاں. اب کوئی روکا، وہ مفتی بھی ہوا تو نہیں سننا، وہ عالم بھی ہوا تو نہیں سننا، انہیں اتنی بڑی داڑھی رکھ کے بولا بھی تو نہیں سننا، نمازی بھی ہے تو نہیں سننا. جلوس نکال کر یا رسول اللہ کے نعرے لگانا. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے غوث، یا غوث، نعرے حیدری، یا علی. اس لیے آپ حضرات سنیے. اب میں دلائل دے رہا ہوں. اب آپ تک تو سمجھایا میں کہ کیا ماحول ہو رہا ہے. بات ایسی ہے بھائی کہ کلمہ نماز پڑھ کے یہ لوگوں نے گستاخی کی. میلاد منانے کو حرام کہا، میلاد منانے کو ناجائز کہا، میلاد منانے کو غیر مستحب کہا، میلاد منانے کو حرام سے تعبیر کیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. ان کی کتابیں بھری ہوئی ہے، میں کتابیں کھولنا نہیں چاہتا. انہوں نے یہ ذہن بنایا تو آج ہمارا ذہن بن گیا. بعض لوگ ان کی تائید کرنے لگ گئے. لیکن جو سرکار کے سچے چاہنے والے ہیں انہوں نے جواب دیا اور ہمارے عقیدے کو سنبھالا. ان میں حضور بانی جامع نظامیہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہے. اور حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد الاسلام ان کی پڑھ لو. ایک رسالہ ہی لکھ دیا مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور مقاصد حصے اول میں لکھا. اب حضور شیخ الاسلام امام اہل سنت محسن دکن حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا میں کوٹیشن آپ کے سامنے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالے جو مقاصد حصے اول میں ہے سنا رہا ہوں. دیکھیے کیا محبت ہے، کیا ذہن ہمارا بنائے ہیں
کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے نزدیک کتنی اعلیٰ اور رفع ہے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اس لیے ڈالی گئی کہ موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ نہیں سمجھے آپ؟ میلاد اس لیے منانا بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاکہ کون سرکار کا وفادار ہے کون سرکار کا غدار ہے معلوم ہو جائے۔ میں نمازیں تو بہت پڑھے، روزے تو بہت پڑھے، ڈگریاں عالم کے تو بہت لیے، نماز تو بہت پڑھے، روزے تو بہت رکھے، بڑے بڑے اپنے آپ کو عالم دیندار تو بہت بڑے نماز کے جلسے کرے، بڑے حج کیمپ قائم کرے، اصلاح معاشرے کے جلسے کرے، بڑی بڑی دین کی باتیں کرے۔ بانی جامعہ نے بولا یہ سب کرے، اب دیکھنا یہ ہے تم سرکار کے ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے 12 ربیع الاول آ گئی تو میلاد منا لو، جھنڈی لگا لو، کھیر پوریاں بنا لو، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرو، روشنی گھر پہ کر لو۔ کوئی بولا یہ جھنڈی کیکو تو سمجھ میں آ گیا یہ سرکار کا مخالف ہے، اور جو بولا واہ واہ کیا جھنڈی لگائے ہیں میلاد کی خوشی میں، سمجھ میں آ گیا یہ رسول کا چاہنے والا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا کہ موافقین اور مخالفین کو دیکھنا ہے تو میلاد کی محفلیں سجانا پڑے گا، میلاد کا جلوس نکالنا پڑے گا، میلاد کے جلسے کرنا پڑے گا، میلاد کی محفلیں سجانا پڑے گا، گھروں پہ روشنی کرنا پڑے گا، جھنڈی لگانا پڑے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں بازاروں میں جھنڈی لگاؤ، دکانوں پہ جھنڈی لگاؤ، گھروں پہ جھنڈے لگاؤ، روشنی کرو، اور گھر میں کھیر پوری ضرور بناؤ تاکہ جلنے والے جلتے رہیں، عاشق اپنا کام کرتے رہیں۔ اب آپ سمجھ میں آ گیا؟ اب لگائیں گے گھر پہ روشنی، اب جھنڈی لگائیں گے، میلاد جلوس نکالیں گے، میلاد جلسے میں آئیں گے تو یہ آئیے۔ اس لیے اور ایک حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک کوٹیشن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرور ایمان ہے، سرور ایمان ہے، ارغام شیطان ہے۔ یہ حضرت کی اردو ہے، ہر ایک کو کہاں سمجھ میں آتی؟ یعنی آسان زبان میں یہ ہے کہ میلاد النبی منا کے دیکھ لو، خوش ہو گیا تو ایمان والا ہے۔ نماز پڑھا، روزہ رکھا، امام بنا، حافظ بنا، عالم بنا، بڑا 5 وقت کی نمازی رہا، تہجد پڑھا، حج کو گیا، عمرہ کیا، سب کرا، دیکھنا ہے نمازی ہے تو ایمان والا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے ایمان ہے یا پہلے نماز ہے؟ پہلے حج ہے کیا ایمان ہے؟ پہلے روزہ ہے کہ ایمان ہے؟ پہلے قرآن ہے کہ ایمان ہے؟ جب ایمان ہے تو پہلے ایمان بعد میں نماز، پہلے ایمان بعد میں قرآن، پہلے ایمان بعد میں روزہ، پہلے ایمان بعد میں تراویح، پہلے ایمان بعد میں عالم، پہلے ایمان بعد میں مفتی۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو اس لیے حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایمان، اگر میلاد منا لو خوش ہو گیا تو سمجھ لینا ایمان والا ہے، کیونکہ میلاد النبی سے ایمان والے کو خوشی ہوتی ہے اور شیطان کو غم ہوتا ہے۔ کیونکہ حضور بانی جامع نظامیہ اسی کتاب میں لکھا کہ جب میلاد شریف ہو رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو نورانی بنا دیا، تارے تمام آسمان میں چمک رہے تھے، زمینوں کو سجا دیا، آسمانوں کو سجا دیا، جنت کو سجا دیا، حور و غلما سج گئے، چاروں طرف روشنی پھیل گئی، ہر جگہ خوشی کے ترانے گائے جا رہے تھے، ملائکہ جھوم بنا رہے تھے، حوریں گا رہی تھی، عالم خوشی تھا، شادمانی تھی۔ ایسے میں ایک رو رہا تھا،
سب خوشی منا رہے ہیں، ملائکہ خوشی منا رہے ہیں، فرشتے خوشی منا رہے ہیں، سارا جہاں خوشی منا رہا ہے، انبیاء مرسلین خوشی منا رہے ہیں، یہاں تک لکھا کہ سمندر کی مچھلیاں خوشی منا رہے ہیں، جنگل کے جانور خوشی منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ آمد سید المرسلین ہے، آمد خاتم النبیین ہے، آمد حبیب کبریا ہے، آمد مرحبا یا رسول اللہ ہے، سرکار کی آمد ہے۔ اس لیے سارا جہاں، ساری کائنات، 18,000 عوالم خوشی میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر اس میں ایک رو رہا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام بولے ہر جگہ خوشی کے ترانے ہو رہے ہیں، یہ رونے والا کون ہے؟ تشویشی حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام کون ہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہے۔ حضرت جبریل نے جب آواز سنی رونے کی تو توجہ کیا کہ یہ رو رہا کون ہے۔ قریب پہنچ کے دیکھے تو رونے والا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، وہ بھی بہت بڑا عالم تھا۔ کون تھا وہ؟ ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر، پہچان لیے آپ لوگ، وہ ابلیس تھا، شیطان مردود رجیم، رونے والا۔ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ میلاد نامے میں لکھے ہیں کہ اتنا بڑا عالم تھا کہ عرش کو ٹیکا لگا کے 70,000 فرشتے سیدھی طرف، 70,000 فرشتے بائیں طرف بیٹھتے تھے، 70,000 فرشتوں کو عرش کو ٹیکا لگا کر تعلیم دیتا تھا۔ اتنا بڑا عالم تھا شیطان۔ آپ کوئی بھی عالم دیکھ کے چکر میں مت آ جاؤ، یہ دیکھو کہ شیطان کے رستے تو نہیں چل رہا، غوث اعظم کے رستے پہ چل رہا، غریب نواز کے رستے پہ چل رہا، شیطان کے رستے پہ چل رہا۔ یہ دیکھنا ہے 70,000 فرشتے ادھر، 70,000 فرشتے ادھر تعلیم دیا کرتا تھا، 70,000 فرشتوں کی تعلیم دیتا تھا۔ ایسے میں شیطان کو دیکھے، ارے یہ تو بہت بڑا عالم ہے، انہیں کیوں رو رہا ہے؟ جا کے قریب گئے، حضرت جبریل علیہ السلام بولے اب رو رہا تو رہنے دو بھائی، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، میرا عقیدہ میرے ساتھ نہیں بول رہا ہے۔ جیسے ہمارے بولتے نا، ارے بھائی یہ وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، یہ میلاد کے خلاف والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ارے بھائی اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، نماز ایک ہی ہے نا بولے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے ہم نماز کیوں پڑھنا ہے نا بھائی؟ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ہاں، انہیں میلاد کو نہیں مانتا، ہم میلاد کو مانتے، اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی نماز کیسا ہوتی میلاد کے ماننے والے کو؟ ابھی آپ دیکھ لیے نا، جو رسول پاک کا وفادار ہے، بانی جامع صاحب نے فرمایا وہ میلاد سے خوش ہوتا ہے، تو وہ شیطان تھا۔ حضرت جبریل جا کے پوچھے کیوں رو رہا بدبخت، سارا جہاں خوشی منا رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے، تو کیوں آنسو بہا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ابلیس نے جواب دیا کیونکہ اب وہ آگے ہیں کہ میرا جادو نہیں چلے گا، اب ان کی آمد ہو رہی ہے کہ ان کے غلاموں کو دیکھنے سے ڈرنا پڑے گا۔ فاروق اعظم جس راستے سے چلیں گے میرے کو اپنا راستہ بدل لینا پڑے گا، غوث اعظم کا نام لیتے بھاگ جانا پڑے گا۔ ان کے غلام کی یہ شان ہوگی تو پھر وہ آ رہے ہیں شان والے۔ اس لیے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، غم ہو رہا ہے، رنج ہو رہا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو حضرت جبریل اللہ اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہمارا، ہم تو خوشی منا رہے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں بولنا، جیسا آج کل کے عالمہ بول رہے ہیں کسی کو برا نہیں بولنا، میلاد منانے دو نب کو منا دو، گستاخی کرنے دو نب کو کرنے دو، کسی کو نہیں، فاتحہ دینے دو نب کو دینے دو۔ ایک صاحب آ کے میرے کو بولے مولانا یہ فاتحہ کا کیا جھگڑا ہے؟ مولا جھگڑا کہاں ہے فاتحہ کا؟ ہم تو فاتحہ دے رہے، فاتحہ کا جھگڑا نہیں۔ مولا کہاں جھگڑا نہیں ہے؟ بولے فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا، یہ دے رہے ہیں، سمجھا رہے، فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا۔ مولا ایسا کہتا؟ ہاں، یہ کوئی بات ہے؟
میں بولا کھانا کھائے تو بھی چلتا نہیں کھائے تو بھی چلتا، نہ کو کھا کے دیکھو 2 دن، فاتحہ دیے تو بھی چلتا نہیں تو بھی چلتا۔ میں بولا مولانا آپ رہے تو بھی چلتا نہیں رہے تو بھی چلتا۔ ہاں آپ حج کے یہ بولنے کے واسطے، ہمارے پاس تو اہل سنت جماعت کے پاس فاتحہ دیے تو ہی چلتا، آپ کے پاس بولیے سیدھا بیٹھ جائیے، آپ کے پاس فاتحہ دیے تو چلتا نہیں چلتا؟ ہمارے پاس تو فاتحہ دیے تو ہی چلتا، بلکہ اتنا چلتا دوڑتا دوڑ کے جنت میں چلے جاتا۔ اب انہوں آئے نا کہ بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے فاتحہ کا کیا جھگڑا ہے، سلام کا کیا جھگڑا ہے؟ سلام پڑھے تو ہی چلتا، سلام پڑھے تو سرکار کا سلام ملتا، میلاد کرے تو ہی چلتا، میلاد منائے تو رحمتیں برکتیں ملتی، اور معلوم ہوتا ہم سرکار کے غلام ہیں۔ اس لیے شیطان رو رہا تھا تو جبریل نے بولے روئے تو بھی چلتا خوشی منائے تو بھی چلتا۔ حضرت جبریل غضبناک ہو گئے، جلال میں آ گئے۔ میں بولا آپ کہیں جلال میں آ گئے؟ تو بولے اب جو جلال میں آ کے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی عالم بھی بولا تو نہیں ماننا، کوئی مفتی بھی بولا تو نہیں ماننا، جبریل کا عمل ہے۔ تو کیا جانتا؟ اللہ کو جبریل جانتے ہیں جو قرآن پاک لانے والے ہیں۔ تو حضرت جبریل جلال میں آ گئے، جلال میں آ کے کہا ساری دنیا تو خوشی منا رہی ہے، تو آنسو بارہ غم کر رہا ہے۔ حضرت جبریل خاموش نہیں بیٹھے، ایک ایسی ٹھوکر ماری ابلیس کو جا کے عدن میں گرا۔ کیا کرے جبریل؟ ٹھوکر مارے نا، یہ تو نہیں بولے ٹھوکر مارنا برا بولے، ٹھوکر ہی مار دیا انہوں، یعنی لات مار دیے۔ تو پتا چلا جو سرکار کا دشمن ہے اس سے مربت نہیں کرنا، اس کو لات مارنا۔ اگر لات نہیں مار سکتے تو برا تو بولنا، اس سے بچنا، اس کا بائیکاٹ کرنا، اس سے دور رہنا اور اپنا کام کرنا۔ حضرت جبریل نے شیطان کو ٹھوکر ماری تو جا کے عدن میں گر گیا۔ اس لیے دشمنان رسول گستاخان رسول کا جواب دینا حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ سرکار کی غلامی کا دم بھریں گے کہ نہیں بھریں گے؟ اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہے کہ میلاد منانے سے شیطان کو غم ہوتا ہے، اہل ایمان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور اس لیے کہا کہ مولود النبی سے مولود نبی سرور اہل ایمان ہے اور ارغام شیطان ہے، یعنی اہل ایمان کو خوشی ہوتی ہے اور شیطان کو غم ہوتا ہے۔ تو کیا آپ شیطان کو خوش کرنا چاہیں گے؟ کون کون کرنا چاہیں گے شیطان کو خوش؟ کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر میں صحیح بول رہا ہوں۔ اب کوئی مل کے بولے مولانا ایسی سخت تقریر کرے تو بولو اس کا جواب دینا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیا بولیں گے؟ ان کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ مولانا صحیح بولے بولیں گے نہیں بولیں گے؟ حق بولے بولیں گے نہیں بولیں گے؟ اس لیے میرے دوستو تیار ہو جاؤ، ہم نہ عالم کو مانتے مفتی کو نہیں مانتے، مفتی ہو کہ عالم ہو ہم اس مفتی عالم کو مانتے ہیں جو سرکار دو عالم کا سچا غلام ہے اور میلاد منانے کے دلائل دیتا ہے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے کے دلائل دیتا ہے، درود شریف پڑھنے کے دلائل دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ سرکار کی محبت ہی سے سب کچھ ملتا ہے، سرکار ہی کی محبت ہے۔ اس لیے آج کل کے لوگ جا کے شرکیہ جلوسوں میں شریک ہونے کوئی مفتی عالم صاحب نہیں بول رہے۔ ایک تو خبیث کیا کرا لیڈر جا کے وہاں بت کے سامنے ٹھہر کے اس سے مدد مانگ رہا۔ بولو مسلمان رہ سکتا ہے انہیں؟ بولو بولو پھر۔ اور ہمارے حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سرکار کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ بتوں کی شوکت و عظمت جہاں سے کیوں نہ ہو زائل۔ بھئی ہم مورتی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہاں ہم اللہ کی وحدت وحدانیت احدیت کے قائل ہیں۔ اللہ ایک وحدہ ہے، اللہ کے نہ بیوی بچے ہیں، اللہ صمد ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ دیوبندیوں نے لکھ لیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، استغفر اللہ، اللہ دیوبندیوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ بولے اللہ کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے نا،
ہاں ارے اللہ تو اللہ ہے. اعلیٰ حضرت کا وہ مصرع کہ وہ کیا ہے, آپ کے وصف تو عیب تناہی سے ہیں بری. حضرت کا نعت ہے, تمہارے وصف تو عیب تناہی سے ہے بری. اب یہ جتنے لوگ آئے تناہی کے معنی بتاؤ بولو ان کو, کہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبی کی بات کی ہے. یعنی حضرت اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یعنی کوئی وصف ہو کے جو ختم ہو جاتا نا وہ عیب ہوتا. آپ میں کچھ وصف تھا وہ ختم بھی ہو جا سکتا, یعنی آپ اچھے تھے کل برے بھی ہو جا سکتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت سرکار کی شان بیان کر کے کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے ایسے اوصاف, ایسے سرکار کے ایسے اوصاف خوبیاں ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتے, یہ عیب ہی نہیں لگتا سرکار کو. اتنے میرے آقا اعلیٰ ہیں, اتنے میرے آقا الفا ہیں, اتنے میرے آقا علو مرتبت رکھتے ہیں, اتنے والے آقا شان کے مالک ہیں. یا اللہ جو ان سے منسلک ہو جاتا ہے وہ بھی عیب سے پاک ہو جاتا ہے. آتا تو ہے کافر بن کے, آقا کا دامن تھام لیتا ہے تو پھر فاروق اعظم ہو جاتا ہے. ہے کہ نہیں ہے بولو آپ. سرکار کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے تو صدیق اکبر ہو جاتا ہے, عثمان غنی ہو جاتا ہے, مولا علی ہو جاتا ہے اور جنتی ہو جاتا ہے. سرکار اسی زمین پہ بیٹھ کے ان 10 صحابہ کو کہتے ہیں جنتی ہے. اے ابو بکر تم جنتی, اے عمر تم جنتی, اے عثمان تم جنتی, اے علی تم جنتی, اے سعید بن زید تم جنتی, اے ابو عبداللہ بن جرہ تم جنتی, اے سعد بن رقیہ تم جنتی, اے زبیر جنتی, اے طلحہ تم جنتی, اے عبد الرحمن بن عوف تم جنتی. سرکار آئے ہیں اپنی امت کو جنت میں لے جانے کے لیے اور امام حسن حسین کو تو جنت کا سردار بنانے کے لیے آئے. اس لیے میرے دوستو سرکار مبرہ ہے ہر عیب سے. اس لیے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آقا آپ کہ ویسا کسی عورت نے جنا ہی نہیں, کوئی عورت نے آپ کے ایسا جنا نہیں ہے. ان آنکھوں نے آپ کے ویسا حسین دیکھا ہی نہیں, ترقت ہوا ہی نہیں. ان آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں میری, اور آپ کے ویسا کسی عورت نے, آپ جیسا حسین اجمل پاک و صاف کسی عورت نے جنا ہی نہیں. آپ ہر عیب سے, آپ پر عیب ہے ہی نہیں, آپ ہر عیب سے پاک ہیں. ایسا معلوم ہوتا آقا آپ جیسا چاہتے تھے ویسا پیدا ہوئے ہیں, آپ جیسا چاہتے تھے. سرکار تو یہ وہ حسان بن ثابت جو سرکار کو دیکھنے والے ہیں, سرکار جن کو اپنے ممبر پہ بٹھا کر ان کی نعت سنتے تھے, سرکار جن کو کہتے تھے کہ حسان کی مدد روح القدس کر رہے ہیں, جبریل ان کی مدد کر رہے ہیں. سرکار کو دیکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسا آپ چاہتے تھے. اور یہاں آج 1400 سال کے بعد کھڑے رہے کے جلسوں میں بول رہے ہیں سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے, تو ہم ان عالم کو مانیں گے, وہ مفتی کو مانیں گے؟ بولیے آپ بھائی کدھر ہے؟ سرکار کی شان معلوم ہے, کچھ نہیں معلوم. خالی داڑیاں دیکھ لیے, مفتی بننا دیکھ لیے, عالم بننا دیکھ لیے, خالی مدرسے دیکھ لیے. یہ مدرسہ مفتی سے نہیں کچھ ہوتا, یہ علم سے نہیں ہوتا ہے, عشق سے ہوتی ہے یہ بات پیدا. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. اس لیے پیدا کرو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور سمجھو کہ سرکار دو عالم کی شان و مرتبت کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے. سرکار جو چاہے ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو سرکار آئے تو ہم کو بتوں سے دور کیا,
تو حضور بین العلامہ عبد القادر صدیقی حضرت میں ایسے صوفی، ایسے بڑے عالم کون ہیں؟ حضور بین العلامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ ذات گرامی ہیں کہ حیدرآباد نہیں ساری دنیا میں ان کو بحر العلوم کہا جاتا ہے۔ یہیں ملک پیٹ میں رہتے تھے حضرت، اور ان کے شہزادے حضرت حسن محی الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اسی گلی میں رہتے تھے۔ ہاں، بلکہ ہمارے حضرت کے کئی خاندان والے ادھر ہیں رہتے ہیں، حضور بین العلامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ جن کو شمس المفسرین کہا جاتا ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخین ان کے شاگرد ہیں، اور جس پہ نظر ڈالتے جاہل پہ تو عالم بن جاتا، عالم آتا تو ولی بن جاتا۔ صدیق گلشن میں مزار ہے حضور بین کی، آج بھی فیضان جاری ہے بیرون سرکار کا، اور اسی خانقاہ سے ہمارے مولانا باقر صدیقی سی، ان کے پوتے، ان کے شہزادے حضرت عباس علمبردار صدیقی مدد اللہ علی کے آپ مرید و خلیفہ شاگرد ہیں، وہیں آپ نے سیاستہ حدیث کی 6 کتابیں بار بار پڑھی ہے۔ یہ ہماری خانقاہ ہے جہاں عالم بنائے جاتے ہیں، جہاں محدث بنائے جاتے ہیں، جہاں مفسر بنائے جاتے ہیں، جہاں اللہ والوں کے طریقے پہ چلنے کا انداز سکھایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے ملا گری کر لیے، 22 بلیتے کر لیے، بول کے ہم مرشد ہے، یہ صفری عاملوں کے پاس میں جاؤ، کسی درگاہ پہ بیٹھ جاؤ، کام ہو جائے گا۔ ہاں، اس لیے ایسے حضور بیرون فرما رہے ہیں کہ بتوں کی عظمت و شوکت جہاں سے کیوں نہ ہو زائل، اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا۔ اور یہاں جا کے شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، بتوں کے سامنے ٹھہر کے بول رہے ہیں کہ ہم ان کو لے کے چلیں گے، سب ملیں گے صرف ایمان والے، انہیں بھائی انہیں بھائی نہیں ہے، صرف ایمان والا ہمارا بھائی ہوتا ہے۔ ایمان والا کون؟ جو یا رسول اللہ کہتا ہے، میلاد مناتا ہے، کھڑے رہ کے سلام پڑھتا ہے، اور کہتا ہے کہ سرکار کو علم غیب ہے، اور اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم مسجد باغ نرخی میں ٹھہر کر کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو باغ نرخی باغ میں ناد علی بیگ میں ٹھہر کر یہاں اس محلے اس مسجد میں سلام پڑھتے ہیں تو سرکار مدینے میں رہ کے ہمارے سرکار اس کو سماعت بھی فرماتے ہیں، اور ہم کو پہچانتے بھی ہیں، اور چاہتے ہیں تو ہماری میلاد کی محفل میں تشریف بھی لا سکتے ہیں۔ یہ یقین رکھنا ہے، یہ نہیں بولنا بول کے میلاد کے جلسے اور جلوسوں کی مخالفت کر رہے، سمجھ گئے آپ؟ یہ نہیں بولنا سرکار کی شان بیان نہیں کرنا، خالی نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ بولا رسول سے مانگو، انہیں بول رہا اللہ خود بول رہا ہاں کہ رسول سے مانگو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تم سے دے دے لے لو، تو دینے والے سے مانگیں گے نہیں مانگیں گے؟ ہاں، سورہ حشر پڑھو، ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول روکے رک جاؤ۔ تو اب سرکار پہ نظر رکھنا ہے نا، سرکار کیا کھاؤ بولتے وہ کھانا، سرکار کیا نہ کو کھاؤ بولے وہ نہیں کھانا، سرکار کیا کرو وہ کرو، سرکار کیا نہ کو کرو وہ کرو، اور سرکار پہ نظر ہوگی، اس لیے سرکار ہمارے آقا ہے، ان کے غلام ہے۔ مالک پہ غلام کی نظر ہوتی ہے، تو جب مالک کی میلاد غلام ہی بنا سکتا ہے، جو غلام نہیں ہے وہ میلاد کے جلسوں جلوسوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ سچ بات ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے ہم کو کہا اللہ ایک ہے، ہر بت کی جگہ نہیں جاتے بتوں کو، اس لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے سرکار جب اس دنیا میں ظاہر ہوئے تو سارے کے سارے ہزاروں بت سرنگو ہو گئے، سر کے بل اسنام گرے، سارے کے سارے اسنام سر کے بل گر گئے، اور کہہ دیا انہوں نے کہ اب وہ آ گئے ہیں، اب ہماری نہیں چلے گی، اب چلے گی تو اللہ الصمد کی چلے گی۔
اب صنم کی پوجا نہیں ہوگی، صمد کی عبادت ہوگی۔ یہ بتا دیا گیا، اس لیے تو حضرت نے فرمایا کہ بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا۔